یہ خلافت و ملوکیت کتاب کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. اگرچہ متنازع ہے تو آپ خود سمجھیں کہ اس کو ایک ہاکی کا پلیئر نہیں، کرکٹ کا پلیئر نہیں، ایک مسجد کا مولوی اور ایک علماء کا ایک طبقہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب انہیں رد کر رہے ہیں، اس کتاب کے اوپر باقاعدہ اس کتاب کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں اس کتاب کے اندر کچھ ہے، کچھ حق کی بات اس کے اندر موجود ہے، تبھی لوگ اس کے زیادہ خلاف ہیں. یہ کتاب بہت متنازع ہے، لیکن وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حق کی باتیں بیان ہوئی ہیں، تب یہ متنازع ہو چکی ہے کہ اسلام کا نظام، اس کے لیے آواز اٹھائیں. جب تک نظام نہیں آئے گا، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا حکومتی نظام یہ اسلام کے تابع نہیں ہوگا، تو تب تک آپ پھر لگے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نظام پھر درست ہو جائے. آپ اللہ کے نظام کے لیے آواز اٹھائیں گے تو پھر آپ کی عبادات یعنی تمام معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے خود بخود. جب اسلامی نظام نہیں ہوگا پھر آپ جو کچھ کر لیں، تبلیغ جماعت بھی زیادہ کوشش کر لیں، اور بھی مختلف جماعتیں جو تبلیغ کرتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں، وہ کرتے رہیں. لیکن جب تک نظام نہیں آئے گا، لوگوں کو ابھاریں گے آپ کہ اسلام کا نظام، اس کے لیے آواز اٹھائیں. جب تک نظام نہیں آئے گا، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا حکومتی نظام یہ اسلام کے تابع نہیں ہوگا، تو تب تک آپ پھر لگے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نظام پھر درست ہو جائے. اور اس کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب ایک کامل کتاب لکھی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، کہ خلافت کیا ہے اور ملوکیت کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ پھر اس کتاب کو پڑھ کر آپ پھر خود فیصلہ کر لیں کہ آج خلافت چل رہی ہے یا ملوکیت چل رہی ہے. میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مکمل، اگر آپ اسلام کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں یا اسلام کے نظام کو، تو اس کتاب کو آپ لازمی پڑھیں. اور بھی مختلف کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کتاب کو آپ لازمی پڑھیں. PDF ورژن اس کا موجود ہے، پلے اسٹور کے اوپر ایک ایپ بھی اس کی ہے خلافت و ملوکیت کے نام سے. آپ اسکرین کے اوپر دیکھ لیں گے اس ایپ کو، تو اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کتاب کو لازمی پڑھیں. اس میں تقریباً 9 باب ہیں اور ایک ضمیمہ ہے آخر میں. یہ کتاب بہت متنازع ہے، لیکن وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حق کی باتیں بیان ہوئی ہیں، تب یہ متنازع ہو چکی ہے. اور وہ کسی یعنی ہاکی کے پلیئر نے نہیں کی، کسی کرکٹ کے پلیئر نے نہیں کی، یہ انہی لوگوں نے کی ہے جو آج دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو آپ اس کتاب کو لازمی پڑھیں اور اسلام کے نظام کو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اسلام کا نظام کیا ہے. یہ خلافت و ملوکیت کتاب کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. اگرچہ متنازع ہے تو آپ خود سمجھیں کہ اس کو ایک ہاکی کا پلیئر نہیں، کرکٹ کا پلیئر نہیں، ایک مسجد کا مولوی اور ایک علماء کا ایک طبقہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب انہیں رد کر رہے ہیں، اس کتاب کے اوپر باقاعدہ اس کتاب کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں اس کتاب کے اندر کچھ ہے، کچھ حق کی بات اس کے اندر موجود ہے، تبھی لوگ اس کے زیادہ خلاف ہیں. اگرچہ اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، یعنی وہ ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اور کوئی بندہ بھی کامل اس دنیا کے اندر سوائے قرآن پاک کے تمام کتابوں کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ شک و شائبہ سے پاک ہے. صرف قرآن پاک ہے جو شک و شائبہ سے پاک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ بقرہ میں. تو شک ہر کتاب میں ہوتا ہے صرف سوائے قرآن پاک کے. حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی بعض روایات ضعیف ہیں. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حدیث کی کتاب ہے مکمل وہ 100% ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کتاب ہے، اس کے اندر کچھ خامیاں موجود ہوں گی، لیکن اس کے پازیٹیو پہلو بھی بہت زیادہ ہیں. اس کتاب میں چند باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں ان میں کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اوورآل کتاب بہت ٹھیک ہے. اگر چلیں آپ پوری کتاب کو نہیں پڑھنا چاہتے، آپ کہتے ہیں اس میں شک اور شائبہ اور یہ اختلاف موجود ہے، لیکن اس کا جو شروع کے جو خلافت راشدہ تک آپ پڑھ لیں، اور پھر میرا یہ مشورہ آپ کتاب کو پوری پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ کریں.
جب تک آپ کتاب کو پڑھیں گے نہیں تب تک آپ اپنا فیصلہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ایک غلط فیصلہ لے لیں گے. کتاب کو مکمل پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ واقعی اس کتاب کے اندر کچھ موجود ہے، حق کی بات موجود ہے. تو آپ اس کتاب کو لازمی پڑھیں اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھائیں اور قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس کتاب کے اندر جو آیات دی گئی ہیں خلافت و ملوکیت کے اندر، ان آیات کو آپ قرآن مجید میں پڑھیں. یہ اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر جتنے بھی آیات موجود ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. انہی کی تفاسیر اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا واقعی اسلام کا نظام کیا ہے. پھر آپ کے انشاءاللہ آپ کو انصاف کی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود انصاف ملے گا آپ کو. لیکن جب آپ چاہتے ہی نہیں، آپ نے کبھی غور فکر نہیں کی، تو پھر کیسے آپ اسلام کے نظام کی طالب بنتے ہیں؟ پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ انصاف چاہیے؟ انصاف تب ہوگا جب یہ ملک اسلامی نظام اس کے اندر موجود ہوگا. اور اسلامی نظام کیسے رائج ہوگا اس کو میں نے یعنی ایک دو جملوں میں اگر بیان کر دوں تو لوگ قرآن پاک کو اگر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور انہیں جب سمجھ آ جائے گا، لوگ اکثریت اس پہ سمجھ متفق ہو جائے گی کہ اسلام کا نظام کیا ہے، اور پھر وہ مطالبہ اس کے لیے شروع کر دیں گے. تو اسی طریقے سے اسلام کا نظام قائم ہو سکتا ہے. یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور طریقے بھی کرنے پڑیں گے. لیکن فرسٹ آف آل آپ ایجوکیٹ ہوں اس بارے میں کہ اسلام کے سیاسی تعلیمات کیا ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.